بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ڈسکس دا امپورٹینس آف بیت المال اور پبلک ٹریجری ان اسلام. اب کل ہم نے اس کا ایک پارٹ کیا، دیٹس کانسیپٹ آف بیت المال. پرسوں ہم نے کیا اس کا، اور اب اس کی امپورٹینس ہے، یہ اس کا الگ ڈائمینشن ہے. تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو بیت المال ہے وہ کس طرح سے بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے ایک مسلم سوسائٹی میں، اور پبلک ٹریجری جو ہے اس کے جو جو اس کی مصروفیت ہے وہ کس لیول کی ہوتی ہے، کون کون سے ایریاز ہیں جن میں یہ کام کرتا ہے. تو ویل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ از امپورٹنس ان دا فل ویو. سو ان این اسلامک اسٹیٹ دا آبجیکٹو آف ریونیو آر. جب ہم اسلامک اسٹیٹ میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی ریونیو یعنی آمدنی جو آتی ہے، جو لگان آتا ہے، جو ٹیکسز آتے ہیں مختلف قسم کے، چاہے وہ اسٹیٹ لیول کے ہو یا ریلیجس، مطلب چونکہ جو ہمارے ٹیکسز زیادہ ان کی بنیاد جو ہے وہ ریلیجس ٹیکسز ہی ہیں، جس میں زکوٰۃ وغیرہ ہے، اور کچھ والنٹرلی ٹیکسز جو صدقات کے طور پر لوگ دیتے ہیں. تو ان کا اصل مقصد، ان کا اصل آبجیکٹو جو ہے، ان کے مقاصد میں سب سے پہلے آپ کو چار باتیں آپ کو سمجھنی ہیں. The first one is economic well-being within the framework of the moral norms of Islam. کہ اقتصادی طور پر جو ایک مسلم معاشرہ ہے وہ اقتصادی طور پر ایک اچھے خاصے ڈنگ سے اپنی زندگی گزارے. یعنی منیمم بیسک ریکوائرمنٹس جو ایک اقتصادی پہلو کے حساب سے جو منیمم ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورے ہو جانے چاہیے. بٹ دیٹ شوڈ بی ود ان دا فریم ورک آف ماڈلز آف اسلام. یعنی جو اخلاقی معیار اسلام نے سیٹ کیا ہے اس کو بنیادی ضابطہ بنا کے، اسی بنیادی ضابطۂ نظام کے تحت جو آپ کی بنیادی ضرورتیں ہیں اقتصادی لحاظ سے، جو آپ کی گھریلو ضرورتیں ہیں، ان کو سب لوگوں کے لیے پورا کیا جائے. یعنی یہاں پر کسی خاص طبقے کے لیے یہ مخصوص نہیں ہے. اگر کسی کی بھی اکانومک لیول اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس کی بنیادی ضرورتیں جو شریعت نے جس کا ایک فریم ورک بنایا کہ بنیادی ضرورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، تو ان کے تحت آنے والی ساری کی ساری چیزیں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انڈیویجول کو پرووائڈ کریں. اس کو آپ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے. یعنی جب ہم اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو بنیادی ضرورتیں جس کو پورا نہیں کیا جاتا ہے، وہ شخص گورنمنٹ کے پاس اپنی عرضی دائر کر سکتا ہے کہ میری بنیادی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے. یہ اسلام میں ایک انڈیویجول کا حق ہے ود ان دا فریم ورک، ود ان دا نارمز آف اسلام. یہ بہت ضروری ہے کہ ہر شخص جو ہے روٹی، کپڑا اور مکان، جو بنیادی تین ضرورتیں ہیں وہ پوری ہونی چاہیے اس کی. دس از دا فرسٹ یوز آف بیت المال. اس کی یہ امپورٹینس ہے. ہوا ہے تو اس میں شاید کچھ ہو گیا. اوکے، اب میں نے پھر سے کنیکٹ کیا. سو دا فرسٹ تھنگ، میں پھر سے اس کو ریپیٹ کروں گا کہ اکانومک ویل بینگ جو ہے، یعنی اقتصادی طور پر جو اچھی خاصی ایک ٹھیک ٹھاک زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی ضرورتیں ہیں، بنیادی ضابطے نظام کے تحت جو اسلام نے بنیادی ضابطے نظام بنایا ہے، اس کے تحت ہر انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ پہلا کام ہے بیت المال کا. اس کے بعد دوسرا، یونیورسل بردرہڈ اینڈ جسٹس. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سارے لوگ اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس کرے. وہ اس کمیونٹی میں اپنے آپ کو کوئی باہر سے آنے والی کوئی مخلوق نہ سمجھے، کیونکہ جب ہر ایک کی بنیادی ضرورتیں جب اس کی پوری ہو جائیں تو اس سے بھائی چارہ بڑھے گا. اس بھائی چارے کو عام کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ جو عدل و انصاف جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ نے ہر شخص کو دنیا میں لایا ہے اور اس کی ضرورتیں پوری کرنا اس سماج کی ذمہ داری ہے جہاں پر وہ
شخص بستا ہے جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے رہتا ہے. یعنی ٹو انفورس دا بردرہڈ اینڈ جسٹس ان دا سوسائٹی، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے بیت المال کی، کہ کوئی اپنے آپ کو ایلینیٹ نہ سمجھے کہ میری ضرورتیں کوئی پورا کرنے کے لیے آگے آتا ہی نہیں ہے. جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں. دین کمز نمبر تھرڈ، اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. ہمیں یہ پتا ہے کہ مارکس کی تھیوری میں جو ایکومولیشن آف ویلتھ ہے اٹ گوز ود ان اے فیو ہینڈس. یہ چند ایک لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے اور باقی سارے لوگ جو ہے ان کو سروائیو کرنے کے لیے بہت ساری تکالیف جھیلنے پڑتے ہیں دنیا میں اس چیز کو روکنے کے لیے، تاکہ دولت کی مساوی اور معیاری تقسیم، یعنی کم از کم ان لوگوں کو جن کی اقتصادی حالت کمزور ہے، کم از کم ان کا بیسک سٹرکچر، جو بیسک ضرورت ان کی ہے، وہ کمپلیٹ کیا جائے. اس کے بعد نمبر 4، فریڈم آف دا انڈیویجول ود ان دا کانٹینٹ آف سوشل ویلفیئر. ایک شخص جو اس سماج کا، اسلامی نظام کا جو حصہ بن جاتا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ سماجی اعتبار سے اس کا بھی ویلفیئر ہو، اس کی بھی ترقی ہو، اس پر بھی نظر رکھی جائے کہ کیا اس کے بنیادی چیزیں جو ہے کیا وہ ترقی کی طرف گامزن ہے، بڑھ رہا ہے دنیاوی اعتبار سے. دیٹ از دا ویلفیئر. یعنی ہر ایک کا خیال اس سماج میں رکھا جاتا ہے. تو یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تب جا کے ہم بیت المال کو اچھی طرح سے سمجھیں گے. یعنی فرسٹ ون از دا سوشل ویلفیئر، سیکنڈ ون از دا اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، تھرڈ ون از ٹو ایکچولی انکوریج دا بردرہڈ اینڈ جسٹس، اینڈ نمبر فورتھ از اکانومک ویل بینگ. ہر ایک اقتصادی طور پر ایک اچھی خوشحال زندگی گزارے. So, in order to achieve the above mentioned objectives, the Department of Baitul Mal was established to deal with the revenues and all other economic matters of the state. تو یہی سوچ کے جو بیت المال، چونکہ یہ ڈپارٹمنٹ ابھی نہیں تھا جب ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر میں نے چونکہ ہم جنرل انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس کو، بحث ڈپارٹمنٹ اب آج اس کو ہم سمجھ رہے ہیں. تو یہ بنیادی اپنی جو اس کی شروعات میں جو اس کی شکل و صورت تھی، یہ بیت المال کا ایک جگہ بنائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس کے انڈر یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سوسائٹی میں پرووائڈ کرائی جاتی تھی، یہ 4 چیزیں. In the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam, there was no permanent Baitul Mal or public treasury. Therefore, whatever revenues were received were distributed immediately. اب پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیت المال کا کوئی اس طرح سے پرمننٹ کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی. کسی جگہ پر ان ساری چیزوں کو جو بھی ریونیو آتا تھا اس کو کسی جگہ پر جمع کیا جاتا تھا، اور بیت المال اسی کو کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا امیجیٹلی، اور اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی کیونکہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہورڈنگ کے خلاف تھے، کسی چیز کو جمع کرنے کے خلاف تھے. چیزیں آتی تھی اور اس کے بعد ان کو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. During the time of Prophet, the last receipt was tribute from Bahrain, a huge amount of 8 lakh dirham. یہاں پر بھی آپ کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ سمجھیں گے کہ شاید اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاید بیت المال کا ریونیو ہی کم تھا. نہیں، آخری ٹریبیوٹ جو بحرین سے آیا تھا، ٹریبیوٹ کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو خراج آتا ہے. ایک بادشاہ جو دوسرے بڑے بادشاہ کی طرف جو اپنا پیسہ دیتا ہے یا ایک طرح کا ٹیکس وہ دیتا ہے، وہ خراج آیا تھا. اٹ واز 8 لاکھ درہم. آپ نے دینار درہم بہت دفعہ سنا ہوگا، میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کیونکہ یہ کافی مرتبہ آپ سنیں گے جب ہم جب ہم اکانومک ٹیچنگز پڑھتے ہیں. تو یہاں پر آپ 2 منٹ آپ میری طرف دھیان رکھیں گے، اور آپ کو یہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اس طرح کی انفارمیشن ہمیں بہت کم ملتی ہے اور اکثر بیشتر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مطلب یہ اصطلاح ہوتی ہے. ہم دینار کا استعمال کرتے ہیں اور درہم کا استعمال کرتے ہیں so far as the Islamic and prophetic this monetary system is concerned. تو یہاں پر دینار کا وزن جو ہوتا ہے، دینار اصل میں سونے کے سکے کو کہتے ہیں، اور درہم جو ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے. میں پھر سے ریپیٹ کروں گا، دینار کا مطلب ہے سونے کا سکہ، اور درہم کا مطلب ہے چاندی کا سکہ. دینار کا وزن جو اس وقت ہوتا تھا یہ 1 مثقال کے برابر ہوتا تھا. ایک مثقال 4.0
25 यानी 425 ग्राम, 4.25 ग्राम यानी 4.25। अब ये अंग्रेजी में हमें आदत हो गई है, अब इसको बताना मुश्किल हो जाता है। अब यू विल अंडरस्टैंड इट, 4.2 ग्राम जिसका वजन हो आज के वजन के हिसाब से, तो उस जमाने में वजन को किस तरह से क्या, ये अनाज के दानों के हिसाब से जो वहां पर जव विश के वनन कशिर पर, तो 72 औसत दर्जे के दाने जो इस जव के अनाज के होते थे, उनके वजन के बराबर एक मिसकाल समझा जाता था। और आज उसका वजन जो है 4.25 ग्राम, 4.25 ग्राम। और जो दिरहम का वजन होता है उसका रेशो होता है 7:10 दीनार के बराबर, तो वो बनता है 2.975 ग्राम। एक दिरहम का वजन होता है 2.975 ग्राम चांदी का सिक्का। और ये अगर हम उस तरह से तोलेंगे यानी जौ के अनाज के बराबर तोलेंगे, तो ये 50.4 जौ के अनाज, यानी एक 50 ये अनाज के वो बीज, और इसके अलावा एक अनाज का चौथा टुकड़ा, यानी मतलब चौथा हिस्सा। This is actually the standard currency that was used in the prophet's time. मैं इसको जल्दी जल्दी फिर से रिपीट करूंगा। दीनार ये सोने का सिक्का होता था, एक मिसकाल इसका वजन होता था, वो आज के वजन के हिसाब से 4.25 ग्राम यानी 4.25 ग्राम। और दिरहम का वजन 2.97 ग्राम आज के हिसाब से। और ये दिरहम जो होता था ये होता था चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का। तो ये उस वक्त जब खराज आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जो जब जब वो अभी इस दुनिया में थे, तो जो आखिरी जो खराज आया था, जो आखिरी रेवेन्यू आया था, ये बहरैन से आया था। इसकी कीमत 8 लाख दिरहम थी, यानी 8 लाख दिरहम ये अमाउंट था। कोई छोटी छोटी मोटी मतलब ये नहीं थी। 8 लाख दिरहम, आप 8 लाख को इनटू करेंगे 2.975 ग्राम से, तो आपको पता चलेगा कितनी चांदी थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चांदी का क्या किया, दैट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इट इन जस्ट वन सिटिंग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सारे पैसे को एक ही मर्तबा, एक ही निशस्त में सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ भी नहीं रखा पीछे। इट वॉज अवर प्रॉफिट, ये थे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इतना ह्यूज अमाउंट, इतना बड़ा, अगर आप आज के हिसाब से भी, आज का जो मार्केट है, चांदी का जो मार्केट है, उसके हिसाब से आप इसका हिसाब लगाएंगे, काफी पैसा था ये। देयर वर नो सैलरीज टू बी पेड एंड देयर वाज नो स्टेट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग हिज टाइम, क्योंकि उस जमाने में न किसी को सैलरी, न तनख्वाह, न कुछ देना पड़ता था। और इसके अलावा कोई स्टेट हेड का कोई अपना कोई जाती खर्चा नहीं होता था, बल्कि जो भी आता था वो सारे मुसलमानों में तकसीम होता था, उनकी जरूरतों के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको तकसीम करते थे। Hence, the need for an exclusive department or the treasury at public level was not felt. लिहाजा इस वजह से कोई भी जरूरत महसूस नहीं थी कि कोई पब्लिक ट्रेजरी बनाई जाए, बैतुल माल का कोई कंस्ट्रक्शन किया जाए और उसके बाद उसमें एक डिपार्टमेंट इसके लिए रखा जाए। नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों के सामने सब कुछ होता था। इट वाज डन देयर। However, the concept of Baitul Mal was in vogue, referring to the place where the revenue was accumulated. लेकिन कंसेप्ट मौजूद था बैतुल माल। कल भी मैंने आपको कहा ये मकबूल थी, ये टर्म बैतुल माल लफ्ज जो था ये इस्तेमाल होता था, और ये टर्म इस्तेमाल होती थी उस जगह के लिए जहां पर वो चीजें रखी जाती थी थोड़ी देर के लिए, जब तक प्रॉफिट को मौका मिलता था वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो जिस जगह ये रेवेन्यू रखा जाता था, वहां उस जगह को लोग बैतुल माल कहते थे। सो we find the idea of Baitul Mal in the real sense of the word during the Khilafah of Abu Bakr anhu, the first caliph of Islam. और उसके बाद जो असल इसका मतलब हमें यूसेज मिलता है, बैतुल माल का असल कॉन्सेप्ट हमें मिलता है सैयदना अबू बकर सिद्दीक यानी पहले खलीफा के दौर के बीच। अबू बकर ईयर मार्केट ए हाउस वायर ऑल मनी वाज केप्ट ऑन रिसीट। और आपने मुख्तस की एक जगह, एक गोडाउन आप समझ लीजिए, वहां पर एक गोदाम इसके लिए बनाया गया,
اور یہ ایک پرٹیکولر جگہ تھی، یہ ایک بلڈنگ تھی، اور اس بلڈنگ میں سارا جتنا بھی پیسہ آتا تھا وہاں پر اس کا حساب کتاب رکھا جاتا تھا. تو پرافٹ کے زمانے میں اس ساری چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کسی جگہ جہاں یہ جمع کیا جاتا تھا تو لوگ اس کو بیت المال کہتے تھے. لیکن اب یہاں پر ایک بلڈنگ الگ سے کنسٹرکٹ ہو گئی، اور اس کو یہاں پر ریکارڈ رکھنے کے لیے اس میں ملازم بھی رکھے گئے سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں. As all money was distributed immediately, the treasury generally remained locked up. اور چونکہ اس میں آنے والا مال بہت جلدی، اسی طرح جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جلدی جلدی یہ مطلب خرچ کیا جاتا تھا، جلدی جلدی بانٹ دیا جاتا تھا، تقسیم کیا جاتا تھا، تو یہ بیت المال کی یہ بلڈنگ اکثر بیشتر لاک رہتی تھی، یعنی اس پر تالا ہی چڑھا ہوا رہتا تھا، تو وہاں پر کام نہیں ہوتا تھا روزانہ کے طور پر. At the time of his death, there was only one dirham in the public treasury. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخری وقت پر ٹریجری میں کچھ بھی نہیں تھا، اور یہاں آئے سیدنا ابوبکر صدیق واقعیتاً خلیفہ رسول اللہ، ایک درہم باقی بچا تھا پبلک ٹریجری میں اس وقت. اب یہاں درہم پھر آیا. That is why I told you what is dinar and what is dirham. Okay. So Baitul Mal took its final shape during the caliphate of the second caliph سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد جب دوسرے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو اس وقت اسلامی امپائر بہت بڑا 40,000 مربع میل کے وہ خلیفہ تھے. بہت بڑی سلطنت بنی. اس میں اب جو سپاہی تھے ان کی سیلریز ہوا کرتی تھی، مطلب یہ ساری چیزیں اب شروع ہو گئی جو آج کل ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹیز میں، اس کی شروعات ہو گئی. So currently many Muslim populated countries like Indonesia, Malaysia, Pakistan, Kenya, etc. have government supported Baitul Mal. اور آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر جہاں پر مسلمانوں کی پاپولیشن ہے اور وہاں پر کسی اعتبار سے تھوڑا بہت اسلامی نظام رائج ہے، تو اس میں انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان اور کینیا وغیرہ ممالک شامل ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعلیٰ ممالک میں بھی ہے. تو وہاں پر پبلک جو پبلک سپورٹڈ یا گورنمنٹ سپورٹڈ جو ہے بیت المال وہاں پر ہے. In the existing system, the objective of بیت المال is the well-being of people. ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس کا جو ایگزسٹنگ سسٹم جو آج کل جو بیت المال تھا یا پہلے سے جو ہو رہا تھا، تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگ ایک اچھی طرح سے زندگی گزارے. The economic uplifting of weaker sections of society to end economic disparity. اس کے علاوہ جو اقتصادی نابرابری ہوتی ہے سماج میں، اس سماجی نابرابری کو وہ دور کیا جائے، اور تھوڑا بہت جو ہے اقتصادی طور پر جو کمزور سیکشنز ہیں ان کی حالت کو ٹھیک کیا جائے. اینڈ ریہیبلیٹیشن آف وار ہٹ پیپل. اور وہ لوگ جہاں جو جنگ زدہ علاقے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کی باز آباد کاری یا ان کی بحالی کے لیے، کیونکہ ان کو بہت سارے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، تو ان کی بحالی کے لیے وہاں پر اسی بیت المال سے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. However, it is considered as a charitable institution. لیکن ہمارا بالکل جب بھی دماغ ہم بیت المال کی طرف ہمارا جاتا ہے تو یہ خیرات کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. عام طور پر ہم اس کو خیراتی ادارہ سمجھتے ہیں. And its role is providing assistance and charitable contributions to the public. اور اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو تھوڑا بہت مدد کیا جائے، اور جو چیریٹی آتی، جو خیرات آتی ہے، اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جائے. So following are some all-time factors that highlight the importance of بیت المال. اب اوورآل اگر ہم دیکھیں گے کہ اس کی ایکچوئل امپورٹنس کیا ہے، تو ان چند ایک پوائنٹس سے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ آج اور اس زمانے سے لے کے آج تک اس کی امپورٹنس کیا رہی ہے تھرو آؤٹ دا ایجز. An Islamic state is a welfare state that has to perform many and multifarious functions for this purpose, and revenue has to be collected from various sources, hence a need for a department emerges. پہلی بات یہ، چونکہ جو ایک پہلے بھی میں نے کہا کہ اسلامی نظام کے تحت چلنے والی جو حکومت ہوتی ہے یہ ایک ویلفیئر سٹیٹ ہوتی ہے، اور یہاں پر بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا ٹھیک طرح سے زندگی گزارتے ہیں. چنانچہ ان کی زندگی میں ایک بہت اچھی اقتصادی ان کی حالت کو صحیح ڈگر پر رکھنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے
کہ جو بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ چیریٹی دیتے ہیں اور اس چیریٹی کو خرچ کیا جائے گا کمزوروں کے لیے جن کی اقتصادی حالت کمزور ہے. تو ایک ڈپارٹمنٹ کی ضرورت بنتی ہی ہے. دس از دا فرسٹ امپورٹنس. نمبر ٹو, بیت المال has been in place for the welfare of deprived sections of their societies throughout the Islamic history. لہذا اسی غرض سے ہمیشہ بیت المال یہ اسلامی دنیا میں ہمیشہ سے رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک, اور ہم لوکلی بھی آج اس کو جہاں پر اسلامی نظام جہاں جن ممالک میں نہیں ہے یا جہاں پر مائنورٹی میں مسلمان رہتے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا لوکل ایریا میں بھی ایک بیت المال ہوتا ہے تاکہ جو ویکر سیکشن جو ہے, ڈپرائیوڈ سیکشن جو ہے, ان کی بحالی کے لیے تھوڑا سا کام کیا جائے. اس کے بعد نمبر 3, بیت المال covers the wider scope and refers to an institution that historically served a royal treasury for the caliphs and sultans. لیکن اس کے علاوہ بھی اس کا ایک ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مطلب یہ مختلف ڈپرائیوڈ سیکشنز کے لیے کام کرتا ہے, لیکن ہسٹوریکلی یہ انسٹیٹیوشن استعمال ہوا ہے بحیثیت رائل ٹریجری. یہ اس کا وسیع تر دائرہ جو ہے جب اسلامی سلطنتیں قائم ہوئی اس کا وسیع تر دائرہ بنا پھر, اور یہاں پر جو مسلمان سلطان ہوتے تھے یا خلیفے ہوتے تھے یہ اس کو ایک شاہی خزانہ کے طور پر استعمال کرتے تھے ٹو مینیج دی سوشل ویلفیئر. ایک تو لوگوں کے لیے بھی خیال اس میں رکھا جاتا تھا اینڈ پرسنل فائنانس, اور یہاں سے ان کا خود کا وظیفہ, خود کا تنخواہ وغیرہ جو بھی خرچے ہوتے تھے ان کے گھروں کے سلطانوں کے وہ بھی اس سے ہوتے تھے, اور گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جو سیلریز وغیرہ یہیں سے دی جاتی تھی. Number 4, Baitul Mal administers distribution of zakat and other sadaqat for public workers in the Muslim communities today. اور آج کل اس کا جو عام طور پر جو اس کا یوز ہے وہ یہ ہے کہ جو صدقات آتے ہیں, زکات آتے ہیں, خیرات آتا ہے, وہ سارا مسلم کمیونٹی کے اس کمزور طبقے میں اس کو بانٹنے کی یہ ایک ایجنسی ہے جو یہ کام کرتی ہے. Number 5, it aims at putting obligatory alms and voluntary donations collected from rich people into use to ensure the well-being of society in general. اور ایک اور اس کا بڑا مقصد یہ ہے اس بیت المال کا کہ یہاں یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو جو ایک تو ہے کہ جو خیرات یا جو زکوٰۃ آبلیگیٹری ہے جو اللہ نے ہم پر عائد کر دی ہے مسلمانوں پر, اور اس کے علاوہ لوگ والنٹیرلی بھی دیتے ہیں, ڈونیشنز دیتے ہیں کمزور لوگوں کے لیے یا باقی دوسرے مقاصد کے لیے, تو اوور آل جو سوسائٹی کو ایک اچھی خاصی ایک ٹھیک سطح پر رکھنے کے لیے, اقتصادی طور پر لوگوں کو رکھنے کے لیے اس ڈپارٹمنٹ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. So by means of Baitul Mal, general services can be provided to economically and educationally backward citizens of the society. اور اب اگر ہم اس کی اور بات اس کو اور زیادہ ایلابریٹ کریں تو آج ہم اس کے ذریعے سے بیت المال کے ذریعے سے ہم اقتصادی طور پر, جیسا ہم نے بار بار کہا کہ اس کا ہسٹوریکلی یہی وجہ تھی کہ یہ اسی لیے وجود میں ہی آیا, تو آج بھی ہم اس کا استعمال انہی کاموں کے لیے کر سکتے ہیں. جہاں جن جگہوں پر نہیں ہے وہاں اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے بیت المال, اور لوگوں کو اس میں سے اقتصادی بحالی, ان کی اقتصادی بحالی کے لیے کام کیے جا سکتے ہیں. نمبر 7, بیت المال کین سرو ایز این افیکٹو ٹول ٹو ایراڈیکیٹ پاورٹی. کلیئر سی بات ہے, بیت المال ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم غریبی کو روک سکتے ہیں تھرو منتھلی اسٹائپنڈز ٹو دی پاورٹی اسٹرائکن فیملیز. ان کے ذریعے سے ہم ماہانہ وظیفے رائج کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے, خاص کر یا ان علاقوں کے لیے جہاں غریبی کی سطح بہت, اس کی شرح بہت زیادہ ہے, یعنی پسماندہ علاقوں میں ہم اس کے ذریعے سے فنڈز بھیج سکتے ہیں, اور تاکہ ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں, دا ایوری ڈے نیڈس لائک فوڈ, کلودنگ اینڈ شیلٹر, یہ ان کا کم از کم یہ ہم خیال رکھ سکتے ہیں, یہ اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے یہ انسٹیٹیوشن. نمبر 8, انڈر دس انسٹیٹیوشن interfree micro loans can be provided to empower, یہاں can be آگے لگانا, be provided to empower poor and disadvantaged people to establish their own business to earn the livelihood. اب کسی علاقے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر جو بنیادی ضرورتیں سب لوگوں کے پاس ہوتی ہے, لیکن تھوڑا سا اور زیادہ اپلفٹمنٹ کرنے کے لیے
اب چونکہ چند ایک لوگ ایسے ہیں جو بزنس تو کر سکتے تھے، سکلز ان کے پاس ہے، ٹیلنٹ ان کے پاس ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، کیپٹل نہیں ہے، تو ان کو مائکرو لونز دیے جا سکتے ہیں، چھوٹے موٹے لون اس فنڈ سے دیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا بزنس، چونکہ زکوٰۃ کھانا ان کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ سے استفادہ وہ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ چونکہ اب ہمارا اس کا مصرف ہی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں، مان لیجئے کوئی اتنا غریب نہیں ہے جس کو ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے دیں، لینے والا بھی نہیں ہے، تو اب اس پیسے کا کریں کیا؟ اگر کوئی کہیں پر یہ جمع ہو رہا تو اب اس پیسے کا کیا کریں؟ تو جو سوسائٹی میں کمزور طبقہ ہے، جو اتنا کمزور نہیں ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، لیکن اتنا کمزور ہے کہ کوئی اپنا کام بزنس وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو مائکرو لونز اس میں سے دی جائیں گی، یعنی ان کو، جس کو ہم قرض حسین کہتے ہیں اسلامک، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ان پر انٹرسٹ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے اس کو واپس کرتے ہیں، اور ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا پیسہ ہے تو ہمیں یہ واپس کرنا ہے، تو جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور جب وہ فائنینشلی ساؤنڈ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا پیسہ پھر واپس کرتے ہیں، تو اس طرح سے مزید اپلفٹمنٹ سوسائٹی میں ان سیکشنز کی ہو جاتی ہے۔ دین نمبر 9، پور اسٹوڈنٹس کین بی اسسٹڈ ٹو ایکوائر کوالٹی ایجوکیشن۔ اب کچھ ایک اور مسئلہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے، ایک پیرنٹ کے 4-5 بچے ہوتے ہیں، تو یوزولی ایک دو بچوں کا ہی وہ مطلب فائنینشیل برڈن جو ہے، جو ان کی ضرورتیں وہ پورا کر سکتے ہیں، ان کو اچھی خاصی تعلیم دے سکتے ہیں، یا صرف ان کو کھلا پلا سکتے ہیں، تعلیم کے لیے ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے، تو ان بچوں کے لیے ہم اس سے ایجوکیشنل اسسٹنس کے لیے پیسہ ہم اس میں دے سکتے ہیں۔ یعنی میں یہ آج کی بات کر رہا ہوں کہ آج ہم اس انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے کیا کر سکتے ہیں، تو تب جا کے جو اور زیادہ سکلز ہم، یا اور زیادہ ہم اپنے معاشرے کو ایجوکیٹڈ کر سکتے ہیں۔ مان لیجئے کہ کسی کو ضرورت نہیں ہے ان پیسوں کو فوڈ شیلٹر وغیرہ کے لیے، اب ہمیں مطلب اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس اب اس کے علاوہ بھی جب ہم نے یہ ساری کی ساری سب لوگوں کی ضرورتیں پوری ہونے کے بعد اب ابھی بھی پیسہ ہمارے پاس ہے، تو دین وی کین گو فار دس، پھر ہم اس میں ان بچوں کو جو ہے ایجوکیشنل لون پرووائڈ کر سکتے ہیں، یا ایجوکیشنل اسسٹنس پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایجوکیشنل لون، یعنی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں لون دیجئے، تو بعد میں جب میں کمانے کے لیے میں مطلب اہل ہو جاؤں گا تو اس کے بعد میں یہ پیسہ لوٹاؤں گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی بچے کے لیے اب یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ابھی اس کو کافی ٹائم لگے گا، تو یہ واپس کہاں سے دے گا، اتنا پیسہ اس میں سارا بہت زیادہ ہو جائے گا، تو ہم اس کو ویسے ہی اس کو پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے اور آگے چلے۔ لیکن اس میں یاد یہ رکھنا چاہیے کہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں، جو بنیادی مدیں ہیں، وہ پہلے کلیئر ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ان صدقات اور ان خیرات کا پیسہ ہے جو obligatory ہے، یعنی زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یا یہ صدقات کا پیسہ ہے جو جس میں یہ آتا ہے، عشر آتا ہے یا صدقہ فطر آتا ہے، تو اس وقت ہمیں پہلے ان مدوں کی ہمیں اس کو دماغ میں رکھنا ہے۔ لیکن اگر یہ کوئی والنٹریلی کوئی دیتا ہے ڈونیشن، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں ہم اور لوگوں کو بھی اس میں لے سکتے ہیں، جیسے ایجوکیشنل لونز یا بزنس اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہم پیسہ دے سکتے ہیں لوگوں کو۔ Then comes number 10. Small vocational institutions can be established through Baitul Mal to equip poor youth with skills and entrepreneurship. اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم سکلفل بنائے، ایجوکیشن تو دے دی، اب ایجوکیشن سے تو صرف ان ایمپلائمنٹ جنریٹ ہوتا ہے، لیکن اب اگر ہم کوئی ووکیشنل ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں، ان کو سکل ڈیولپ کرنے کے لیے ان کو کوئی سکھایا جائے، کام کسب کوئی سکھایا جائے، اور اس پر اگر ہم پیسہ کریں، یا چھوٹی موٹی انڈسٹریز ان کی لگانے کے لیے ان کو پیسہ پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، تو اس سے بھی اقتصادی طور پر بحالی اور ترقی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں پھر ایک مرتبہ اس کو ریٹریٹ کروں گا کہ وہ ساری چیزیں جو والنٹریلی جو لوگ دیتے ہیں یہ پیسہ، اس میں یہ چیزیں آ سکتی ہے، لیکن جہاں تک زکوٰۃ اور جہاں تک صدقات اور ان خیرات کا معاملہ ہے جو obligatory ہے، ان کا مصرف اللہ اور اللہ کے نبی نے خود سے بیان کیا ہے، اور وہاں سے ہم مطلب اس کو دوسری طرف سے ان فنڈز کو ایلوکیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 11، ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل فیسلٹیز could be provided to paupers،
اور اس کے علاوہ جو گداگری کرتے ہیں، جو ایمن اس بیچوین مانن چھے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو وہ مانگ کے کھاتے ہیں، تو اکثر بیشتر وہ جب بیمار پڑتے ہیں تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، تو ان کا علاج کیا جا سکتا ہے اس پیسے سے، بیت المال کے ذریعے سے ان کو ہم اسپانسر کر سکتے ہیں، کسی بھی اس میں داخل کر کے کوئی مثال کے طور پر کوئی میڈیکل کالج ہے تو اس میں ہم نے ان کو داخلہ کیا یا ہسپتال بھیج دیا ان کو، تو جو بھی وہاں بل آتی ہے وہ بل پیمنٹ ہو جاتی ہے پھر بیت المال سے. who fail to afford it and suffer throughout their life. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یا کوئی شدید بیمار ہے اور بہت سارا خرچہ اس کو آتا ہے، حالانکہ آسودہ حال گھر سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے بھی یہ پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رحم کرے، مطلب ان چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. بہت ساری بیماریاں آج اس وقت دنیا میں ایسی ہے جن میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے. تو آئی ہوپ آپ نے اس کو بڑے اچھے انداز سے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ اس کا بہت بڑا سکوپ ہے، بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہم اس کو بیت المال کو آج کل کے سینیریو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو جہاں کہیں بھی یہ نہیں ہے ابھی تک، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقوں میں نہ ہو، تو آپ اپنے پیرنٹس کو، اپنے بھائیوں کو یہ سمجھائیں کہ اس کی بڑی ضرورت ہے سماج کو. اور یہ کانسیپٹ ایک تو ہم اللہ کے نبی کی وہ لیگیسی جو ہے، سنت کو ہم پورا کریں گے، اور دوسرا جو ہے یہ بہت بڑا اچھا کام ہے اس دنیا میں لوگوں کی بلائی کے لیے بھی، اور یہ بہت بڑا اللہ کی نظروں میں بھی ایک بہت بڑا کام ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، اور اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ یو کین آسک.